الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل، أو قال: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشيطان تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوه، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ساتھیو، یہ ایک حدیث ہے جو مشہور صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب رات شروع ہو جائے یا رات کی تاریکی شروع ہو جائے، مراد کیا ہے؟ یعنی جیسے ہی سورج ڈوبنے کے قریب ہو یا ڈوبنے لگے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روک لو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں. پھر جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اپنا چراغ بجھا دو، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے مشکیزے کا منہ بند کر دو، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھک دو، خواہ آڑے طور پر ایک لکڑی ہی رکھ دو. یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو رات آنے کے بعض آداب سکھائے ہیں. جیسا کہ معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر ان کے والدین سے بھی زیادہ رحیم تھے، اور اسی رحمت کا مظہر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دین اور دنیا سے متعلق ایسی رہنمائی دیتے تھے کہ اسے اپنا کر کے لوگ سعادت دارین حاصل کر سکیں، انہیں دین کا بھی دینی طور پر بھی فائدہ پہنچے، یعنی اجر کے مستحق ہوں، اور دنیاوی طور پر بھی فائدہ پہنچے اور وہ ضرر سے محفوظ رہ سکیں. جو حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو، یا دوسرے الفاظ میں مسلمانوں کو، کچھ آداب سکھلائے ہیں اور ان آداب کی طرف ہماری آپ کی رہنمائی کی ہے. اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان ملعون سے، جو ہمارا ازلی دشمن ہے اور جو ہر اعتبار سے ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں، ہماری صحت میں، ہمارے دین میں ہمیں ضرر اور نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس سے بچاؤ کے کچھ آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. ان میں سے 5 کا ذکر اس حدیث میں ہے جو آپ کے سامنے آج رکھی جا رہی ہے. پہلا ادب یہ ہے کہ شام کا وقت ہے، یعنی جب سورج ڈوب رہا ہو یا سورج ڈوب جائے تو بچوں کو باہر نکلنے نہ دیا جائے، اور اگر بچے باہر ہیں تو انہیں اندر کر لیا جائے. بعض روایات میں پتہ چلتا ہے کہ بعض جانور جو ہوتے ہیں تمہارے، جیسے بکری یا مرغی وغیرہ ہے، انہیں بھی اندر کر دیا جائے، اس لیے کہ دیکھیے سورج جیسے ہی ڈوبتا ہے شیطان اور اس کے چیلے گلیوں میں، کوچوں میں اور انسانی آبادی کی طرف نکل پڑتے ہیں، اور جس چیز پر ان کا بس چلتا ہے اسے ضرر پہنچاتے ہیں. اصل ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کر لیں. تو جب رات شروع ہو جاتی ہے تو وہ اس مقصد کے لیے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور چونکہ وہ گندی جگہوں کو پسند کرتے ہیں، تاریک جگہوں کو پسند کرتے ہیں، گندگی سے انہیں محبت ہوتی ہے، اور چونکہ بچے عموماً گندگی سے نہیں بچ پاتے، چاہے نابالغ بچے عموماً ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جن بچوں کو تمیز نہیں ہوتی ہے وہ گندگی سے محفوظ نہیں رہتے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ انہیں باہر نکلنے سے، اور اگر باہر ہے تو انہیں باہر رہنے سے اندر کر لیا جائے، حتیٰ کہ شیطان جس کو جس طرف جانا ہے، جہاں اپنا ٹھکانہ بنانا ہے، جس جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنانا ہے، وہ اس جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنا لے، تو پھر بچوں کو باہر جانے دینے میں، باہر چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سلسلے میں ہمارے اور آپ کے ہاں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو نظر بھی لگ جاتی ہے، بچے ہمارے آسیب کے شکار بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں اور آپ کو پریشانی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے یا پریشانی اٹھانی پڑتی ہے.
اسی لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کو یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو رات آنے پر یا ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان ملعون کی پناہ، شیطان ملعون سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر دم کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ یعنی میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اور کامل کلمات کے ذریعے، یعنی وہ کلمات جو پاک ہیں اور وہ کلمات جو حسن کے اندر کامل ہیں، عیب سے کے اندر عیب کا ان کے میں کوئی گزر نہیں ہے، ان کلمات کے ذریعے ہم تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں دیتے ہیں، کس سے؟ ہر شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے۔ تو والدین کو چاہیے کہ اس چیز کو مد نظر رکھیں، خصوصاً والدہ کو، کہ اولاً تو خصوصاً جب سورج ڈوبنے کا وقت ہو جائے، سورج ڈوبنے لگے، تو ایسی صورت میں اگر بچے باہر کھیل رہے ہیں، گھر کے اپنے صحن کے اندر بھی کھیل رہے ہیں، تو انہیں اندر کر لیا جائے اور ان کے اوپر یہ نبوی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین پر پڑھا کرتے تھے وہ دعا پڑھ لی جائے۔ اگر اکیلا بچہ ہے تو اسے کہا جائے اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ، دو بچے ہیں تو اعیذکما، اور اگر کئی بچے ہیں تو ان کو کہا جائے اعیذکم بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اگر والد یا والدہ نے اس چیز کا اہتمام کر لیا تو غالب گمان یہی ہے اور بہت ممکن ہے کہ ایسے بچے انشاءاللہ شیطان کے شر، نظر بد اور کسی شیطان کے کسی بھی ضرر پہنچانے سے وہ محفوظ رہیں گے۔ دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں اور آپ کو جو توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں داخل ہو اور خصوصاً جب شام کا وقت ہو جائے، مغرب کا وقت، چونکہ شیطان باہر نکلتے ہیں اور ٹھکانہ تلاش کرتے ہیں، تو ایسے موقع پر اپنے دروازے کو بند کر لیا جائے، خصوصاً وہ دروازہ جو گھر کے اندر کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ بسا اوقات جانتے ہیں دیہاتوں میں یا بڑے شہروں میں ایک احاطہ ہوتا ہے، پھر احاطے کے بعد گھر کا جو گھر کی چہار دیواری نہیں بلکہ گھر کی اپنا جو دیواریں رہتی ہیں وہ وہاں اس میں ایک دروازہ رہتا ہے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے، تو خصوصاً اس دروازے کو بند کر لیا جائے، اور اگر کمرے کے بھی دروازے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ان کو بھی بند کر دیا جائے، الا یہ کہ وہاں پر کوئی ضرورت ہو یا جیسے کھڑکی کھولی ہوا وغیرہ کے لیے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن ایسی صورت میں یہ کیا جائے کہ گھر کا دروازہ بند کر دیا جائے، اس لیے کہ دروازہ گھر میں لگایا ہی جاتا ہے تاکہ چوروں سے اور بری نظر رکھنے والوں سے ہماری اور آپ کی، ہمارے مال کی حفاظت ہو۔ اگر کوئی گھر آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا جس کے اندر دروازہ نہ لگا ہو، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دشمن یا کسی بھی شر کا ارادہ کرنے والوں سے ہمارے گھر کی حفاظت رہے۔ تو چونکہ شیطان بڑا ہی شاطر اور بڑا ہی نڈر ہے اور ہر اعتبار سے بنی آدم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لہذا اگر کوئی دروازہ کھلا رہتا ہے تو شام کے وقت خصوصاً یا رات کے وقت وہ اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم دروازے کو بند کر لیں، اور صرف دروازہ بند نہ کریں بلکہ دروازہ بند کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر بند کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم وغیرہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان اس دروازے کو نہیں کھولتا جو دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یعنی بسم اللہ لے کر کے بند کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے ہاں ظاہر بات ہے اس سلسلے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا گھر شیطانوں کا ماوا اور شیطانوں کا مرکز بن جایا کرتا ہے اور ہمیں اور آپ کو ضرر پہنچاتا ہے اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ ہم جب گھر میں داخل ہوں یا شام جب ہو جائے تو اپنے دروازے کو بند کریں، اور دروازے کو جب بند کریں تو بسم اللہ کہہ کر کے بند کریں، اس لیے کہ شیطان اس دروازے کو نہیں کھول پاتا جو دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے بند کیا جائے۔ تیسرا ادب جو بڑا اہم ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ چراغ بجھا دیا جائے، خصوصاً آج کل جب سردی کا موسم ہے یا سردیاں آ رہی ہیں تو اس سلسلے میں گاہے بگاہے ہمیں اور آپ کو ایسی بہت سی خبریں ملتی ہیں کہ فلاں گھر کے اندر آگ لگ گئی، فلاں گھر جل گیا،
خاص طور پر ہیٹر اور انگیٹھی وغیرہ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے بسا اوقات کوئی جانور ہے اس کے ذریعے سے آگ لگ جاتی ہے، شیطان کسی چوہے وغیرہ کے ذریعے آگ لگا دے سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو گیس کی جو کمی ہو جائے جو وہاں پر رہا کرتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو نقصان پہنچ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ آگ کو بجھا دیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آگ انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور انسان کے دین دنیاوی بہت سے ایسے کام ہیں جو آگ سے منسلک ہیں، لیکن جانتے ہیں بسا اوقات یہی آگ ہمارے اور آپ کے لیے خطرے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے بیان فرمایا کہ چراغ کو بجھا دیا جائے، اس لیے کہ اس زمانے میں جانتے ہیں چراغ جو ہوتا تھا وہ تیل اور اس میں جو ہے کپڑے کی بتی لگتی تھی جس سے چراغ جلا کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے بسا اوقات شیطان چوہیے کے ذریعے یا کوئی شیطان کوئی کپڑا اس کے اوپر ایسا گرا دے جس کی وجہ سے آگ لگ جایا کرتی ہے، جیسا کہ بہت سے حادثات ہوتے ہیں۔ اور آج کل جو انگیٹھیاں جلتی ہیں یا ہیٹر جلا کرتے ہیں جس کی وجہ سے گھر کے اندر کمرے کے اندر جو ہے وہ آکسیجن کم ہو جانے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تاکیدی طور پر ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ چراغ کو بجھا دیا جائے، آگ کو جلتی ہوئی چھوڑی نہ جائے۔ یہاں پر دو چیزیں سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، اس کے اندر جو بہت بڑی حکمت کام کر رہی ہے وہ یہ چیز ہے کہ اس میں انسان کے جان اور مال دونوں کا خطرہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ عہد نبوی میں ایک گھر جل گیا جس میں ساتھ کے ساتھ سارے کے سارے گھر والے جل گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه النار انما هي عدو لكم، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، فاذا نمتم فاطفئوها عنكم، جب تم سو تو آگ کو بجھا دیا کرو۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ ذہن میں رہے کہ آگ کو جلتی ہوئی کسی بھی صورت میں ہے اسے چھوڑا نہ جائے، چاہے وہ انگیٹھی کی صورت میں ہے، چراغ کی شکل میں موجود ہے، یا کسی حتیٰ کی اگر جو ہے آج کل کی یہ تیز لائٹوں کی شکل میں موجود ہے تو ہمیں اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان لائٹوں کا تو وہ حکم نہیں ہوگا، لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے بسا اوقات پورے گھر کے اندر اگر لائٹ جلتی رہے، پورے گھر کے اندر اگر اے سی چل رہے ہیں تو بسا اوقات گرمی کی وجہ سے تار وغیرہ گرم ہو جاتے ہیں جس سے بجلی جو ہے یہ اس کی وجہ سے آگ لگ جایا کرتی ہے۔ تو اس سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر نہیں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے گھر کے اندر اندھیرے سے بچنے کے لیے، اگر کوئی انسان چراغ جلاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ توجہ دینی چاہیے کہ فضول خرچی نہ ہونے پائے۔ اگر لوگ سو گئے ہیں تو بہت ہو تو ایک معمولی سا اور ہلکی روشنی کا چراغ جلایا جائے، نہ کہ پورے گھر کی لائٹیں جس طریقے سے آج کا ماحول بنا ہوا ہے کہ صرف خوبصورتی کے لیے پورے گھر کی لائٹیں جلی رہتی ہیں، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں فضول خرچی ہوا کرتی ہے۔ چوتھا ادب ہمیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھلایا ہے وہ یہ ہے کہ مشکیزے کا منہ بند کر دیا جائے۔ اصل میں مشکیزہ وہ چمڑے کا برتن ہوا کرتا تھا، چمڑے کا مشکیزہ مشک ہوا کرتا تھا جس میں پانی بھر کر کے لوگ ایسے اوپر لٹکا دیا کرتے تھے اور اوپر رہا کرتا تھا۔ تو آپ اس کو بند کر دیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر بند نہ کیا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی جانور ہے، چاہے عام جانور ہے یا زہریلا جانور ہے، وہ پانی کو تلاش کرتا رہتا ہے، اس کو پانی کی تلاش رہتی ہے۔ اگر مشکیزے کا منہ بند نہیں ہے یا آپ نے جگ رکھا ہے اس کو آپ نے بند نہیں کیا ہے، اس میں پانی ہے، یا کوئی بالٹی ہے، کوئی ڈول ہے، اس میں پانی رکھا ہے اور آپ نے اس کو بند نہیں کیا ہے، تو کوئی بھی جانور بھی اس میں منہ ڈال سکتا ہے۔ بعض جانور ایسے ہیں کہ اگرچہ ان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے لیکن انسان فطری طور سے ناپسند کرتا ہے، جیسے چوہا اس کے اندر منہ ڈال دے، یا بسا اوقات وہ زہریلا جانور ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ زہریلا جانور اس میں منہ ڈالے، اس کا زہر باقی رہ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات کھانے اور پینے کی چیزیں جو کھلی رہتی ہے تو اس میں جانور گر کر کے مر جایا کرتے ہیں۔ خصوصاً یہ چھپکلی جو ہوا کرتی ہے یہ بڑا خطرناک جانور ہے، وہ انسان کا دشمن ہے، اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں چھپکلی کو نہ رہنے دینے کا حکم دیا، انہیں مارنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ بہت سے حادثات ہمارے قریب میں بھی ایسے پیش آئے کہ برتن دودھ کا کھلا ہوا تھا، چھپکلی اس میں گری اور مر گئی، اسی دودھ کو بچے نے پیا تو بچوں نے پیا تو وہ سارے کے سارے کیا ہے، ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ ہے یا کوئی
پانی کا برتن ہے یا جیسے ڈول کی شکل میں یا اور حتیٰ کہ چاہے ٹنکیاں ہی اوپر کیوں نہ ہو، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کرنے کا حکم دیا ہے، خصوصاً رات کے وقت جبکہ لوگ غافل رہا کرتے ہیں۔ کون دن میں تو ہو سکتا ہے انسان دیکھ رہا ہے کون سا جانور آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، اور دن میں ویسے بھی جانور انسانوں کے ڈر سے کم نکلا کرتے ہیں، لیکن رات میں جب انسان غافل ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کھانے اور پینے کے برتن جس کے اندر کھانا اور پینے کی چیز ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی سے ڈھک دینے کا حکم دیا ہے۔ پانچواں ادب اسی سے ملتا جلتا ہے، وہ یہ ہے کہ کھانے کے برتن یعنی اگرچہ وہ خالی ہی کیوں نہیں ہے، اس برتن کو بھی بند کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے بھی کئی چیزیں پیش آ سکتی ہیں۔ تین چیزیں تو بڑی اہم ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کھانے اور پینے کے برتن میں اگر کھلا ہوا بھی ہے تو کوئی بھی جانور آ سکتا ہے، اس میں داخل ہو سکتا ہے، اور یہ بسا اوقات دیکھا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے اگر وہ جانور زہریلا ہے تو اس کے اندر اپنا زہر بھی چھوڑ سکتا ہے، جیسے چھپکلی ہے، سانپ ہے، اگر اس کے اندر تھوک دیا اور منہ لگا دیا تو اس سے وہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ سال بھر میں ایک رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلا نازل ہوتی ہے، یعنی آسمان سے بلا نازل ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں تھے، خاص طور پر مسلمان، حالانکہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ ہندوؤں کے ہاں سال میں ایک ایسا دن آتا ہے کہ جو اس دن بڑے ہوشیار رہا کرتے ہیں، اور اس دن کیا کہتے ہیں کہ اگر ذرا سے گھر میں کچھ خر سے کوئی بات ہوئی تو شور کرنا شروع کرتے ہیں کہ مہارانی کی دھار جا رہی ہے۔ تو گویا ان کے یہاں جو تصور پایا جا رہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اسی حدیث کی بنیاد پر ہے یا ان کے مذہب میں رہا ہوگا۔ سال میں ایک رات ایسی ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلا نازل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ بلا کسی ایسے برتن کے اوپر سے گزرتی ہے جس کے اوپر ڈھکن نہیں لگا ہوا ہے، یا ایسے مشکیدے سے جس کا منہ بند نہیں ہے، ایسی ٹنکی سے جسے ڈھاکا نہیں گیا ہے، تو اگر ادھر سے گزرتی ہے تو وہ بلا اس میں واقع ہو جاتی ہے جو انسان کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی طور پر حکم دیا ہے کہ برتنوں کو اور کھالے پینے برتنوں کو بند کر دیا جائے۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک حکم دیا ہے کہ اگر کوئی ایسا برتن ہے جس کا ڈھکن آپ کے پاس موجود نہیں ہے، کوئی ڈھکن ہے، مثال کے طور پر ایک گلاس ہو، اس کے اندر جو ہے وہ پانی ہے یا کوئی چیز پینے کی رکھی ہوئی ہے اور آپ پاس کوئی ڈھکن نہیں ہے، تو آج کے ماحول میں کوئی بھی چیز ہے، ایک ٹشو ہی اس کے اوپر رکھ دیا جائے، کوئی کتاب ہے اس کے اوپر رکھ دیا جائے، کوئی کاغذ اس کے اوپر رکھ دیا جائے، اور اگر کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک لکڑی درمیان میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے رکھ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ کے نام کی برکت سے وہ محفوظ رہ جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر برتن خالی ہے اور اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے تو اس برتن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سیدھا رکھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ آپ نے امر بإیقاء الوقاء، آپ نے برتن کو اوندھا کر دینے کا حکم دیا ہے۔ اوندھا کر دینے کے یعنی بجائے اس کے کہ اس کو ایسا رکھا جائے، اوندھا کر کے رکھ دیا جائے تاکہ کوئی جانور جب آئے تو اس کے اوپر سے گزرے، اس کے اندر سے نہ گزرے، یا وہ رات جب آئے جس میں بلا نازل ہوتی ہے تو وہ بلا برتن کے اوپر سے رہے اور برتن کے نیچے سے نہ آنے پائے۔ تو یہ چند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ آداب ہیں جس کے بارے میں ہم اور آپ بڑی کوتاہی کے شکار ہیں، خصوصاً ہمارے دیہاتوں کے اندر رہنے والے لوگ تو اس سلسلے میں کوئی توجہ دیتے ہی نہیں، جبکہ یہ چیز بسا اوقات انسان کے لیے بڑا خطرناک بن جایا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی ہر شیطان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شیطان مردود سے اور ہر قسم کے شر سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔